اچھا جی، 2 دن میں دوسری درخواست آ گئی ہے، اور پہلی درخواست جو ہے عمر ایوب صاحب کی جانب سے آئی تھی، اور انہوں نے آرمی چیف کے نام ایک پیغام بھیجا تھا. میں نے پچھلا ویلاگ جو ہے ڈیٹیل سے اس حوالے سے میں نے کیا تھا. آج دوسرے دن میں دوسری درخواست آ گئی، اور اس مرتبہ جو ہے وہ بہن کے ذریعے پیغام پہنچایا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. پہلے پیغام کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کو بیٹھ کے اینالائز کرتے ہیں، اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوں گے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ پیغام اناؤنس کیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے نام جو ہے وہ یہ پیغام بھیجا ہے. اب وہ یہ کہہ رہی ہیں آگے سے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 2 پارٹیاں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کے پاس مورل اتھارٹی چھوڑیں، یہ بالکل ہار چکے ہیں، اور یہ اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ فوج اور پی ٹی آئی آپس میں آمنے سامنے ہو جائیں، یہ فساد کروانا چاہتے ہیں، یہ فوج کے ساتھ پی ٹی آئی کی لڑائی کروانا چاہتے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت 80 سے 90% لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ پوری فوج کو قوم کے آمنے سامنے کرنا چاہتے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری فوج پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے لیے بڑی قیمتی فوج ہے، اس ملک کی حفاظت کے لیے بڑی قیمتی ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کو اس چیز کو آگے پھیلایا جائے. عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ جب جمہوریت نہیں ہوگی، رول آف لا نہیں ہے، جہاں پر لوگوں کے گھروں میں گھس کر لوگوں کو اٹھایا لیا جاتا ہے، جب رول آف لا نہیں ہوگا اور جمہوریت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے معیشت کی جو حالت ہو گئی ہے پاکستان میں، اس کے سارے اثرات اسی سے چل رہے ہیں جو پچھلے 1 سال سے پاکستان میں ہو رہا ہے. یہاں سے لوگوں کو بزنس کانفیڈنس ختم ہو رہا ہے، کاروبار چھوڑ کر لوگ جا رہے ہیں، ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے انہوں نے جنرل عاصم کو ایک پیغام بھیجا ہے، اور ہم آپ سے صرف ریکویسٹ کر سکتے ہیں، یہ لفظ علیمہ خان صاحبہ نے یوز کیا ہے، ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ملک کی خاطر نیوٹرل ہو جائیں. عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں، آپ نیوٹرل ہوں گے، اس ملک کو چلنے دیں گے، اس ملک کو اپنے آپ کو سنوارنے دیں. اچھا جی، اب اس کو یہ بیسکلی پورا پیغام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی بہن نے میڈیا کے سامنے پڑھتے ہوئے جو ہے وہ یہ بتایا ہے سارا کچھ، کہ خان صاحب نے یہ پیغام، یہ ریکویسٹ بھیجی ہے جنرل عاصم منیر کو. ریکویسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں اسے؟ منتے ترلے. ریکویسٹ یہی ہوتے ہیں، گزارش، درخواست، یہی کہہ سکتے ہیں، گزارش کی ہے. اچھا، اب اس ساری چیز کے ساتھ نا ایک پرابلم ہے. وہ پرابلم کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ان کا نام آپ نے جنگل کا بادشاہ نہیں رکھا تھا، یہ عاصم منیر صاحب، یہ وہی ہے نا جنگل کا بادشاہ. آپ لوگ بیٹھ کے ہر جگہ کہتے ہیں جنگل کا بادشاہ. اور یہ وہی عاصم منیر صاحب نہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو یہ ذمہ دار ہوگا. یہ آپ نے یہی ہمیں بتایا تھا. اور یہ پچھلے ابھی میرے خیال میں کتنے ہفتے ہوئے ہیں، 1 2 3 4 ہفتے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے وہ 1971 والی ایک ویڈیو نکالی تھی، اور آپ نے اس میں کہا تھا کہ اس وقت کے جو ڈکٹیٹر ہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان 2 لخت ہو گیا تھا، اور اس میں آپ نے انہی آرمی چیف کی تصویر بھی وہاں پہ لگائی تھی. ایسا ہی تھا نا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بھائی وہ جو آپ نے پمپ کر دیا اپنی لونڈے لپاڑا بریگیڈ کو اتنے مہینوں کے اندر، یہ جو اب درخواستیں ہو رہی ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تو بیچارے آپ کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، کہاں کتنا آگے نکل گئے. انہوں نے تو کہا تھا کہ جناب سویلین بالادستی کے حوالے سے انقلاب آنے لگا ہے، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ اب ان کو بتا دیں کہ جی بولو پینسل انقلاب کینسل، چلو پھر پترکار نو جاؤ شوق مک گیا جی، بس نکل گئی کہانی. اور تھوڑی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے، عمران خان نے کہا کہ آپ نیوٹرل ہو جائیں. نہیں تو نیوٹرل تو پہن جانور نہیں ہوتا، آپ نے تو یہی بتایا تھا. تو کیا عاصم منیر صاحب کو آپ کیا کہہ رہے ہیں، خدا نخواستہ وہ جانور بن جائیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو؟ نہ یار، اس طرح تو نہ کریں نا. آپ نیوٹرل تو ہو ہی نہیں سکتے. نیوٹرل کس طرح ہو سکتے ہیں آپ نے تو ہمیں اس قوم کو 2 سال میں بتا کے پاگل کر دیا کہ آپ نیوٹرل نہیں ہو سکتے. آپ نے اس کے لیے اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا، آپ نے دنیا جہان کی ایگزامپلس دی، آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا. اب آپ کہتے ہیں جناب نیوٹرل ہو جائیں، آپ ہی یہ فرماتے تھے نا. اچھا، اس کے بعد جو انٹرسٹنگ تھیوری جو کل سے پیش کی گئی ہے، عمر ایوب صاحب نے بھی پیش کی، اور اس کے بعد یہ آج ان کی بہن نے بھی پیش کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے ہیں نا، بڑے پیڑے ہیں. یہ آ کے نا آرمی چیف کے کان میں باتیں کرتے ہیں اور ان کو ورغلاتے ہیں. اور آرمی چیف جو ہے نا وہ تو ابھی نئے ابھی 13-14 سال کے 15 سال کے ہوئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تے پیپلز پارٹی نون لیگ والے جڑی گل کر دینا وہ من جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا پاکستان تحریک صاحب نے یہ کیا ہے، اور وہ بدزن ہو جاتے ہیں. وہ 1 منٹ میں بدزن ہو جاتے ہیں، اتنی سی باتیں سن کے نا وہ بدزن ہو جاتے ہیں.
انہوں نے تو ابھی کالج بھی نہیں پڑھا ہوا نا, کالج یونیورسٹی میں بھی نہیں گئے ہوئے, ابھی تو بالکل جوان لڑکے سے ہیں وہ, ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ابھی تک. یار کیا بچوں والی حرکتیں ہیں یار, کیا بچوں والی حرکتیں. مطلب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ کہتی ہے, اور اس کے بعد آرمی چیف جو ہے نا وہ چپ کر کے مانجتا ہے. اچھا اینجے گئے, او ہو, میں نے تو پتہ ہی نہیں تھا, میری تو آنکھیں کھل گئی, میرے تو حالات بدل گئے, جذبات بدل گئے. یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. علیمہ خان صاحبہ کیا بتا دیا آپ نے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. آپ صرف اندازہ یہ کیجئے, مطلب آپ گریوٹی دیکھیے کہ کہاں تک آ چکی ہے, کہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے باقاعدہ پبلک پوسچرنگ کے اندر جو ہے وہ اب یہ پوزیشن لی جا رہی ہے کہ ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. اور ریکویسٹ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ جس کو آج سے چند ہفتے پہلے جو ہے آپ جنگل کا بادشاہ کہہ کے پکار رہے تھے. یہ جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے. اور جس کے حوالے سے آپ نے پورا نام ہی کھڑکا دیا. اب آپ کو کیونکہ نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ بھائی جان وہ 9 مئی والی کہانی جو ہے نا وہ پک گئی ہے اب, کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے ابھی صرف 72 گھنٹے پہلے یہ تقریباً یہ پریس کانفرنس 96 گھنٹے پہلے پریس کانفرنس کی ہے. تو اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا کہ بھائی جان انہوں نے ڈنڈا جو ہے نا وہ چلا دینا ہے, انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے انہوں نے. تو کہانی اب یہاں تک آ گئی کہ آپ کی مہربانی اینج نہ کرو, تاری مہربانی ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں, تمہیں اور کی کہہ سکتے ہیں. اچھا اس کے اوپر بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو لونڈا لپاڑا جو ہوتا ہے نا اس کی بھی ایک کمال سائیکالوجی ہوتی ہے, کہ وہ اس کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی بات یہ ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک سیف ایگزٹ چاہیے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. مطلب فوج کو سیف ایگزٹ چاہیے. چنگا سیف ایگزٹ ہے بھائی جان, دفتر آپ کا بند ہے, وزیر اطلاعات آپ کا اندر ہے, بندے آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں, بندہ نہیں پھڑکنے دیا آپ کا انہوں نے. آج آپ نے احتجاج کرنا تھا نا, ابھی تک یہ تقریباً کوئی 3-3:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے, بندہ نہیں پھڑک سکا ابھی تک آپ کا, کہیں سے کوئی ایسی کوئی بڑے احتجاج کی کوئی خبر نہیں آ رہی. تو یہ صورتحال ہے. لیکن مجھے صرف ایک بات بتائیے نا کہ بھائی وہ جو آپ نے ہم آپ کو کہہ کہ میں اب آ جائیں, وہ ذرا فون کال جو مجھے آئی, نام مجھے منع کیا کہ نہیں لینا, لیکن یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو پاکستان تحریک انصاف نے سائڈ لائن کیا ہوا تھا. یہ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا ہوا تھا. انہوں نے مجھے نا جب میں نے فون اٹھایا تو وہ آگے سے کہہ کے مار رہے. میں کہا پائن تسی کیوں کہہ کے مار رہے ہو, کوئی لطیفہ سن لیا آپ نے؟ انہوں نے کہا یار مجھے بات بتاؤ, یہ علیمہ خان صاحبہ جو کچھ کہہ رہی ہیں, یہ جو انہوں نے آ کے میڈیا کے اوپر جو بات چیت کی ہے, ہم کیا کہتے تھے؟ ہم بھی تو یہی کہتے تھے. ہم جب میٹنگز میں بیٹھتے تھے تو یہی کہتے تھے بھائی جان پھڈا نہ کرو, تاڑے اندر پسری نہیں, یہ نہیں کہ آپ یہ پھڈا جو ہے وہ آگے لے جا سکیں, مت کریں اس طرح, آپ نہیں کر سکیں گے. تو ہمیں کہا جاتا تھا نہ چپ کرو, تانوں نہیں پتا انقلاب آ گیا ہے, تو بڑی زوردار آ گیا. تو ہماری بات سمجھ نہیں آتی تھی. اور ایک لمبی لسٹ ہے لوگوں کی جو ان کو یہ بات کہتے رہتے کہ بھائی جان نہیں ہے نا, آپ کے ڈی این اے میں نہیں ہے یہ چیز, سیاسی ڈی این اے میں, کہ آپ کے سیاسی ڈی این اے میں یہ چیز نہیں ہے, آپ نہیں کر سکیں گے یہ. اس لیے کیونکہ سارے کے سارے تو اسی گیٹ سے آئے ہوئے, اس گیٹ سے آ کے اس کے بعد آپ اسی گیٹ کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے. نہیں ہو سکتا. یہ نون لیگ بھی نہیں کر سکی تھی, آپ بھی نہیں کر سکیں گے. مت کریں اس طرح. الٹیمیٹلی کہانی وہیں پہ آ گئی. لیکن آپ نے اس دوران جتنے لوگوں کا دماغ خراب کر دیا, پاگل کر دیا, اور وہ امید لگا کے بیٹھے بس آ گیا. پہلے آپ نے امریکہ کے چکر میں کیا, یہ سائفر آ گیا ہے, سائفر آ گیا ہے, بس امریکی غلامی نامنظور. بولو سارے, بولو اچھا اچھا بولو, امریکی غلامی نامنظور, امپورٹڈ حکومت نامنظور. بعد میں بھائی انہیں امریکہ پیچھے نس رہے نے, تاری مہربانی سانو چڑھاؤ.